غیبت کے متعلق قرآن مجید میں اس بات کو واضح طور پہ فرمایا گیا کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھا لے؟ اگر وہ ایسا پسند نہیں کرتا تو وہ غیبت نہ کرے۔ اب غیبت کیا ہے؟ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو بات بیان کر رہے ہیں وہ بات تو سامنے والے آدمی میں جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں اس کے اندر موجود ہے، تو فرمایا کہ یہی غیبت ہے کہ جو بات اس میں موجود ہے اس کو بیان کرنا، جو بات اس میں موجود نہیں ہے اس کا کہنا، فرمایا یہ تو بہتان ہے جس کا گناہ بہت بڑا ہے۔ اب بعض اوقات ہمیں کسی کے بارے میں کچھ کہنا پڑتا ہے اور اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ضرورت کیا ہے؟ اگر کسی شخص نے آپ سے کسی کے بارے میں پوچھا کہ جی یہ جو مفتی عبدالباقی ہے یہ کیسے آدمی ہے، اور آپ کو مفتی عبدالباقی صاحب کے کاروباری یا ان کے اخلاقی طور پہ علم ہے کہ یہ آدمی جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، اور سامنے والا آدمی اس سے کاروبار کرنے جا رہا ہے جبکہ یہ آدمی معاملات کے طور پہ بہت ہی کمزور آدمی ہے، تو آپ کو شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ بالکل کھل کر اس کے بارے میں بات کریں، بلکہ شریعت کہتی ہے کہ آپ اس کو یہ کہو کہ بھائی آپ ان سے بچنے کی کوشش کریں، یہ آدمی بہتر نہیں ہے، یہ بہتر آدمی نہیں ہے، آپ اس سے مطلب آپ یہ معاملات ان سے نہ کریں، یہ معاملات کے اعتبار سے زیادہ بہتر آدمی نہیں ہے۔ کوئی رشتے کی بات آ گئی اور اس آدمی کا کریکٹر اتنا اچھا نہیں ہے تو آپ کھل کے بات نہ کریں، بلکہ اس سے یہ کہیں کہ بھائی وہ جو آدمی ہے نا وہ یار ہمیں ذرا خبر ملی ہے کہ کچھ بہتر نہیں ہے رشتے کے اعتبار سے، تو اس طرح گول کر کے آپ بات کر سکتے ہیں۔ اور کسی آدمی سے بات کر رہے ہیں اور اس آدمی کو وہ سامنے والا آدمی نہیں جانتا، تو اگر آپ کی باتوں سے اس آدمی کو معلومات یا اس کے بارے میں علم ہونے جا رہا ہے کہ وہ اس کے بارے میں جان سکتا ہے، تو اس کو غیبت کہتے ہیں، ورنہ یہ غیبت